اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اگرا ملکنڈ ایجنسی۔ اگرا ضلع ملکنڈ تحصیل بٹخیلہ کا ایک تاریخی گاؤں ہے۔ گاؤں اگرا قبیلہ عثمان خیل کا گڑھ ہے۔ یہاں قبیلہ عثمان خیل کی ذیلی شاخ شموزئی آباد ہیں اور شموزئی کی ذیلی شاخیں عمر خیل، سرکانی خیل، سرنی خیل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قبیلہ عثمان خیل کی مذہبی آستانہ دار شیخی بابا اور مولاصف یعنی شیخ حسن کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، جو سرغزان یا سرغزان کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان کی کچھ شاخیں رینی خیل کوپر اور مندر نامی ٹبر وزیر آباد میں بھی بستے ہیں۔ یہ عثمان خیل کے درمیان عزت والا کورنے یا درنا کورنے کہلاتا ہے۔ قبیلہ عثمان خیل کے آستانہ دار گرانے کوٹ، مینا، اگرا اور دیر لوئر میں آباد ہیں۔ عثمان خیل قبائل کے جو آستانہ دار ہیں ان کی ذیلی شاخیں خزان خیل، شاہی خیل، زیبا خیل اور لنڈا سر خیل وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ شموزئی کی ذیلی شاخ عمر خیل میں سید علی خیل سے وابستہ واصل خیل کی ایک ذیلی شاخ کالو خیل کوپر سمرانیزئی میں آباد ہیں۔ اس گاؤں اگرا سے 3 اہم روایات منسوب ہیں۔ اس گاؤں اگرا کی شہرت اس وقت پھیلی جب اس گاؤں کے غازی محمد بابا نے ملکنڈ ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ میجر لیزلے ولیم ہزلٹ بسٹ کو بن میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ 1934 عیسوی یا 11 اپریل 1935 عیسوی کا واقعہ ہے، اس لیے کہ میجر لیزلے ولیم ہزلٹ بسٹ 7 نومبر 1933 عیسوی کو ملکنڈ کے پولیٹیکل ایجنٹ بنے اور یہ 11 اپریل 1935 عیسوی تک پولیٹیکل ایجنٹ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 اپریل 1935 عیسوی ان کے مرنے کی تاریخ ہے۔ 1895 عیسوی میں ملکنڈ ایجنسی کا قیام عمل میں آیا اور رفتہ رفتہ ملکنڈ، سوات، دیر، چترال وغیرہ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ 1895 عیسوی سے جو پولیٹیکل ایجنٹ اس ایجنسی میں متعین ہوئے ان کی کل تعداد 49 ہے۔ ان میں 38 پولیٹیکل ایجنٹس یہ انگریز تھے اور باقی یہ 13 پولیٹیکل ایجنٹ جو تھے یہ پاکستانی تھے۔ پہلا پولیٹیکل ایجنٹ میجر ایچ اے ڈین 1895 عیسوی سے لے کر 1898 عیسوی تک رہے اور دوسرا میجر سی آر آرچر 1899 عیسوی سے لے کر 1902 عیسوی تک رہے، اور اسی طرح یہ پولیٹیکل ایجنٹ جو اگرا میں یہ قتل ہوئے یہ 33 نمبر پر تھے، یعنی 33واں پولیٹیکل ایجنٹ ملکنڈ جو تھا اسے یہاں اگرا میں مار دیا گیا اور اس کا نام LWHD بسٹ ICS
یہ 7 نومبر 1933 میں پولیٹیکل ایجنٹ بنے اور 11 اپریل 1935 تک یہ پولیٹیکل ایجنٹ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ 11 اپریل 1935 میں یہ ان کا قتل ہوا. اس علاقے یعنی اگرہ میں 1914 سے لے کر 1935 تک پہلی بار ان علاقوں میں یعنی کوٹ اور اگرہ میں لیوی فورس کی چوکیاں قائم کی گئیں اور ان چوکیوں کی وساطت سے یعنی پھر کوٹ اگرہ سلے پٹھے اور ٹوٹے کے علاقوں پر برٹش سامراج نے ریڈ کیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ان چوکیاں قائم کرنے کی کئی وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ 1897 میں جب انگریز نے ملاکنڈ پر حملہ کیا تو حضرت حاجی سید فضل واحد تورنگزو باباجی صاحب لاتعداد غازیوں کے ساتھ اشنغر سے ملاکنڈ روانہ ہوا اور سب سے پہلے اپنے نانا کے گاؤں یعنی کوٹ میں داخل ہوا. کوٹ میں ان کے ساتھ مزید غازی شامل ہوئے اور پھر وہ وہاں سے ہو کر ٹوٹھائی میں بھی ان کے ساتھ غازی شامل ہوتے گئے اور ٹوٹھائی سے اگرہ میں داخل ہوئے اور اگرہ میں پہنچ کر وہاں پر انہوں نے اگرہ سے بہت سارے غازیوں کو جمع کیا تاکہ ملاکنڈ پر اور بڑخیلہ اور چکدرہ پر حملہ کر سکیں. اگرہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مزید غازی روانہ ہوئے اور وہ براستہ قلنگے ملاکنڈ بٹخیلہ اور چکدرہ کی چوکیوں پر حملہ آور ہوئے. اس لیے انگریزوں نے بعد میں ان علاقوں میں ان اگرہ اور کوٹ میں چوکیاں قائم کی تاکہ یہاں کے لوگوں پر نظر رکھ سکیں. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ 1897 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے قبائلیوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر طرف دستے بھیجے. ایک دستہ سوات کی طرف بھیجا اور وہاں پر جتنے مجاہدین تھے ان کو شہید کیا گیا اور سوات کو روندا گیا. اور دوسرا دستہ دیر کی طرف بھیجا گیا، دیر لو اور دیر بالا کی طرف بھیجا گیا. اور تیسرا دستہ باجوڑ کی طرف بھیجا گیا. اور چوتھا دستہ یعنی خار، بازریہ خار اور مٹکنے، توتکان، قلنگے اگرہ بیچ دیا گیا اور اگرہ سے ہوتا ہوا یہ ٹوٹھے اور کوٹ اور سلے پٹے تک پہنچا تاکہ یہاں پر تحریک کو دبایا جا سکے اور قبائل کو وہ مغلوب کر دیں. 1914 سے لے کر 1935 تک انہوں نے اگرہ اور کوٹ میں لیویز چوکیاں قائم کی تاکہ وہ ان قبائل پر نظر رکھ سکے. اور یہ جو سامنے یہ پکٹ نظر آ رہا ہے یہ اگرہ میں ایک اس وقت کا ایک فوجی چوکی ہے جو اس اگرہ پر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. یہ پرانا اگرہ ہے، یہ دیکھیں یہ وہ چوکی ہے اور نیچے اس کا وہ علاقہ جسے بن کہا جاتا ہے جہاں پر وہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ مارا گیا تھا. نیچے وہ علاقہ ہے، یہ دیکھیں اس جگہ پر اس
پولیٹیکل ایجنٹ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہاں گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی جگہ ہے جہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ کو گولی مار دی گئی تھی، اسی جگہ پر۔ یہ بن اگرہ کا علاقہ ہے، اگرہ میں بن، یہ بن وہ جگہ ہے جہاں پر یہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ قتل ہوا۔ یہ دیکھتے جائیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ملکنڈ ایجنسی کے گاؤں ڈیری کے شیر مالک نامی شخص کا بیٹا اور ایک ہندو لڑکی محبت کی خاطر گھر سے بھاگ کر اگرہ گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ہندو لڑکی کے ماں باپ نے ملکنڈ پولیٹیکل انتظامیہ سے شکایت کی کہ شیر مالک نامی شخص کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، جس پر پولیٹیکل ایجنٹ ملکنڈ ایجنسی مسٹر بسٹ نے اگرہ کے مشران کو حکم دیا کہ اس لڑکے اور لڑکی کو انتظامیہ کے حوالے کریں، لیکن اگرہ کے مشران اس بات پر تیار نہ ہوئے، جس پر مسٹر بسٹ نے لیوز فورس کی وساطت سے اگرہ پر یلغار کی۔ اگرہ کے ساتھ ٹوٹھئی، سلے پٹے اور کوٹ کے لوگ بھی مدد کرنے کے لیے آن پہنچے۔ دوسری طرف فقیر النگر بھی افغانستان سے ان لوگوں کی مدد کو آیا۔ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مسٹر بس خود برٹش فورس کی کمان کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اگرہ گاؤں پہنچا تو فوراً ہی ایک شموزی غازی محمد بابا کی گولی کا نشانہ بنا۔ یہ واقعہ بن میں پیش آیا، وہ موقع پر ہی مر گیا۔ مسٹر بس کی لاش ہریان کوٹ گاؤں لائی گئی اور یہاں سے پشاور لے جا کر گورا قبرستان میں انہیں دفنایا گیا۔ سلے پٹے کے مقام پر دو لیوز اہلکار گل حسن اور نوراب گل سکنہ کوٹ اور ان کے ساتھ دو دیر لیوز کے اہلکار زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں اگرہ گاؤں پر جہازوں کے ذریعے سے بمباری کی گئی۔ مجبوراً اگرہ کے لوگ مشران اس مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی کو ملکنڈ انتظامیہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے۔ ہندو لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا گیا اور شیر مالک کے بیٹے کو قید میں ڈالا گیا۔ یہ اگرہ کے چند واقعات تھے جو میں نے بیان کیے۔